الم نشرح لک صدرک، آیا کھولا نہیں ہم نے آپ کا سینہ علم نبوت کے لیے، حکمت و ایمان کے لیے. ووضعنا عنک وزرک، اور ہٹایا نہیں آپ سے بوجھ آپ کا. ہر نئے کام کا بوجھ ہوتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ بہت بھاری کلام. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. قرآن تو اتنا وزنی. ووضعنا عنك وزرك، اور ہٹایا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا. بہت ابائے نبوت کا بہت ثقل تھا. الذی انقض ظہرک، وہ وزر، وہ بوجھ جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر. نقضا اور انقضا دونوں متعدی ہیں. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، سورۃ نحل. وہاں نقضت ہے. اور فقہ کے اندر بھی نواقض وضو ہے. نواقض وضو اگر انقضا مستعمل ہو تو پھر منقض آئے گا، لیکن نقضا بمانے انقضا اور انقضا بمانے نقضا خاصیات میں ہے، یہ عام ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم بلند کریں گے آپ کا ذکر، یعنی ہم پہنچا دیں گے آپ کی نبوت کا پیغام. نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر، عرب و عجم میں. سبحان اللہ. کائنات کا کوئی چپا نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے. وہ جنرل ضیاء جیسے بھی تھا، لیکن اس نے اپنے دور میں ایک عجیب کام کیا. سلامتی کونسل میں اس کی تقریر تھی جس میں پوری دنیا کے بڑے حکمران موجود تھے، کم مسلمان اکثر کفار. تو جنرل ضیاء اپنے ساتھ قاری وحید ظفر کو لے گیا. اس کو کہا تلاوت کرو. اس نے رکوع پڑھا اور زبردست، اور جگہ بھی جنرل ضیاء نے بتائی کہ یہاں سے پڑھ. اور پھر جنرل ضیاء نے سلامتی کونسل کے ذریعے پوری دنیا کے حکمرانوں کو، کافروں کو ایمان کی دعوت دی. یہ شرف اس کو حاصل ہے. چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جنرل ضیاء کے بہت سخت مخالف تھے، لیکن اگلے دن اخبار میں تھا کہ آپ نے فرمایا صدر کی تقریر دو ٹوک اور برمحل تھی. یہ حضرت نے اظہار کیا کہ صدر کی تقریر دو ٹوک اور برمحل تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کہاں عرب اور کہاں عجم، کہاں مکہ مدینہ اور کہاں گلشن، اور کہاں کراچی اور پاکستان، اور کہاں سرحد اور بلوچستان. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ مؤذن جب اذان دے گا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہوگا، اور کافر جب کلمہ پڑھے گا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بڑے تنگ ہو کے بیٹھتے تھے، بس آسانی ہے، لمحہ بعد فارغ ہو، کل پرچے دو، شام کو بھاگو. اور ناز براکن کے طلبگار دوست. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. ایک عسر دو یسروں میں ہے تو خوشی ہوگی آپ کو بہت کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر امداد فرمائے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو آپ اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. فَانْصَبْ، روافظ کہتے ہیں کہ فَانْصَبْ صیغہ نہیں آ سکتا ہے، فَانْصِبْ آئے گا. تو ابو جعفر نحاس نے معنی القرآن میں لکھا ہے کہ بلیغ فَانْصَبْ ہے، فَانْصِبْ شاذ ہے.
اس لیے قرات اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ روافض کی عربی میں اور مسلمانوں کی عربی میں فرق ہے۔ مسلمانوں کی عربی جو ہے یہ جاہلیت کی عربی ہے اور یہ قحطان تک پہنچتی ہے اور آگے یعرب تک اور پھر اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن روافض کی عربی یہ یہود کو پہنچتی ہے، آگے یہودا کو، تو ان کا سلسلہ عربی کا دوسرا ہے، اس لیے وہ تقیہ کے قائل ہے، ہم توقات کے قائل ہیں، وہ امام کے قائل ہے، ہم نبوت کے قائل ہیں، وہ خطبات علی کے قائل ہیں، ہم قرآن و سنت کے قائل ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ فَقُمْ یعنی فَعْبُدْ، اور تنویر المقیاس میں ہے اذا فرغت من صلاتک فدعو، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگیے۔ غالیت المواعظ میں ہے عند کل ختمت خیر دعاء مستجاب، ہر خیر کے اخیر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ وکان انس رضی اللہ عنہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ واولادہ ثم يدعون، قرآن شریف مکمل کر کے بال بچوں سب کو جمع کر کے پھر دعا اجتماعی کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد دعا ہے، جو نماز اجتماعی ہے جیسے مکتوبہ، اس کے بعد دعا بھی بالجمع ہوگی۔ دعا اجتماعی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا معنی موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا کی دلیل قولی و فعلی پیش کر لے، ان کی عقل پر توف ہے کہ وہ یہ بات کیسی کرتے ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری جلد رابع صفحہ 441 پر لکھا ہے کہ دعا بعد المکتوبہ مستحب ہے انفراداً اور اجتماعاً، اور فرمایا اگرچہ یہ اس کا ثبوت احیاناً ہے، وَكَذَلِكَ شَاكِلَةُ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ إِنَّهَا تَثْبُتُ طَوْرًا فَطَوْرًا، مستحب تو ایک آدھ دفعہ ثابت ہوتی ہے، پھر اس پر امت مداومت کرتی ہے اور اجر و ثواب پاتی ہے۔ فیض الباری جلد رابع۔ اللہ، یہ بات یقینی ہے کہ معارف السنن میں مسئلہ دعا کے اندر انتشار ہے۔ حضرت نے دعا بعد المکتوبہ یا دعا بعد السنن ایک کا بھی رد نہیں کیا، دونوں کا اس بات ہے، لیکن دونوں میں مبتدئین کی بدعات کا رد کیا ہے۔ تو جو شخص حضرت بنوری کے مزاج سے واقف نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دعا ان کے ہاں رد ہے، جیسے کہ اس زمانے کے بعض ناخواندہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے۔ ہاں، جنازے کے بعد دعا چونکہ فقہاء تصریح کر چکے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 461، ملا علی قاری لکھتے ہیں فلا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازہ لأنه يشبه الزیادة فی صلاة الجنازہ، جنازے کے بعد دعا نہ مانگے۔ وأما الدعاء عند القبر بعد ما دفن المیت فامر مشروع ومسنون، شاہ اسحاق دہلوی نے ایذاء الحق الصریح فی احکام المیت الدریح میں بھی لکھا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جس وقت آپ فارغ ہو جائیں امور نبوت سے، فَانْصَبْ، پس آپ دعا میں متوجہ ہو جائیے، فَقُمْ یعنی فَدْعُوا اللہ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، مائل ہو جائیے، خوب خوب اللہ کو راضی کرے اور اس سے دعائیں مانگے۔ فتاوی سعدیہ میں فتاوی ہندیہ کے حوالے سے ہیں کہ جس صورت کا اختتام صفت پر ہو اللہ تعالی کی،
اس کا وصل بھی اللہ اکبر بہتر ہے، جیسے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اللَّهُ اکبر، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اللَّهُ اکبر، احد اللہ اکبر. لیکن یہ مواطن عامہ میں نہیں، مواطن خاصہ میں ہو، لئلا يختلط على العوام ولا يتلبسوا. حدیث میں ہے کہ سورۃ ضحیٰ سے سورت کے اختتام پر یا شروع میں اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا جائے، یہ سنت طریقہ ہے. قرطبی نے بھی لکھا ہے، آلوسی نے بھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی معارف کے اندر لکھا ہے کہ والضحیٰ سے اخیر قرآن تک ہر سورت کے اختتام پر اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض جگہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.